اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم اسلامیات کے چوتھے باب اخلاق و آداب کے دوسرے سبق کی پڑھائی کریں گے، ساتھ مشق اور سوالات کے جوابات کی نشاندہی کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پردہ پوشی کا مفہوم کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں پردہ پوشی کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سوالات کے جوابات کے نشانات بھی ساتھ ساتھ لگاتے ہیں، تو ہمارا پہلا سوال، مختصر سوال یہی ہے کہ پردہ پوشی کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں۔ پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں، نہ اس شخص کو طعنہ دیں اور نہ اس پر طنز کریں۔ یہاں تک ہمارا پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا مختصر سوال ہے کہ قرآن کی روشنی میں پردہ پوشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت 12 کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح کسی کے عیب اچھالنے اور اسے طعنہ دینے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کا کوئی برا کام دیکھ ہی لیا ہے تو اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایسا اجتماعی جرم ہے جس سے معاشرے کے افراد کا انفرادی یا اجتماعی نقصان ہو رہا ہو تو اجتماعی مفاد کا خیال رکھتے ہوئے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دینے کو بھی اسلام قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پردہ پوشی صرف دوسرے شخص کے عیب ہی کی نہیں کی ہوتی، بلکہ انسان کا خود اپنے عیب چھپانا بھی پردہ پوشی میں شامل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں، کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا ہو اور وہ خود کہے کہ اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ اتار دیتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی اصلاح فرماتے تو دوسرے شخص کا نام لیے بغیر اشارے سے بات فرما دیتے تھے۔ بعض اوقات فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کہتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، لوگ اتنی بات سے ہی اپنی اصلاح کر لیتے تھے۔ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے جی، پردہ پوشی کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ آپ کوئی سی بھی حدیث لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، اسی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے، وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ پوشی کا حکم کیسے پورا کیا؟ یہ لکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق کا پردہ پوشی کرنا، اس کی سرخی بنائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں اس عمل سے توبہ کر چکا ہوں اور شراب چھوڑ دی ہے۔ ہمارے پانچویں مختصر سوال کا جواب کہ پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کا کیا کردار ہے، وہ پڑھ رہی ہوں۔ دور حاضر کے جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے اور پردہ پوشی کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً دوسرے لوگوں اور گروپوں میں پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ دو طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایک گناہ جھوٹی خبر پھیلانے کا اور دوسرا گناہ دوسروں کے عیب اچھالنے کا۔
موبائل اور باہمی ربط کے جدید ذرائع پر پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے رحمت بنی رہیں، زحمت نہ بنے۔ ہمارے پانچویں مختصر سوال کا جواب یہاں تک ہے، اور دوسرا گناہ دوسروں کے عیب اچھالنے کا، یہاں تک۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پردہ پوشی اختیار نہ کرنے کے بہت سے دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں۔ اس سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے، نفرت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ اگر دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے تو باہمی یقین اور تعاون کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ جب برائی کی باتوں اور عیبوں کو اچھالا جائے تو برائیاں پھیلتی ہیں، اور جب برائیوں کے تذکرے مٹ جائیں تو برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالیں اور معاف کر دیں، تاکہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے اور باہمی اخوت و محبت کے جذبات پروان چڑھ سکیں۔ جی عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی اور مختلف سوالات کے جوابات ہم نے دیکھ لیے کہ کیسے لکھنے ہیں، کیسے یاد کرنے ہیں۔ آئیے سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پردہ پوشی سے مراد ہے عیب چھپانا۔ دوسروں کے عیب چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی اصلاح فرماتے تھے، نام لیے بغیر۔ دین اسلام میں منع کیا گیا ہے عیب تلاش کرنے سے۔ جب انسان کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تصدیق کرے۔ مختصر سوالات ہمارے پاس 5 تھے جن کے جوابات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ایک تفصیلی سوال ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پردہ پوشی پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ آئیے اس سوال کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پردہ پوشی پہ تفصیلی نوٹ۔ اس میں سب سے پہلے آپ پردہ پوشی کا مفہوم شارٹ کوسچن 1 لکھیں گے اس میں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی روشنی میں پردہ پوشی کی اہمیت جون سی ہے اس کی شرحی بنائیں گے، اور یہ آیت یہاں تک یہ لکھیں گے کہ پردہ پوشی کرنا اللہ کی صفت ہے، یہاں تک۔ اس کے بعد ہم شرحی لکھیں گے حدیث نبوی کی روشنی میں پردہ پوشی کی اہمیت۔ اس میں 3 احادیث ہیں، تینوں آپ ترتیب سے لکھیں گے۔ پہلی جون سی ہے، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، یہاں سے۔ اس کے بعد یہ تھوڑی سی اس کی تفصیل اہمیت کی اس حدیث کی وہ بیان کریں گے۔ پھر دوسری حدیث جو پردہ پوشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کو بیان کریں گے۔ پردہ پوشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ جون سا ہے اس کو بیان کریں گے ہم۔ اس کے بعد تیسری حدیث جون سی ہے، ہمارا تیسرا سوال پردہ پوشی کے بارے میں حدیث اس کو بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کا پردہ پوشی کرنا، اس کی جو مثال دی ہے ایک واقعے کی، اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد پردہ پوشی نہ اختیار کرنے کے جو نقصانات ہیں ان کو بیان کریں گے، اور آخر پہ محاصل لکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کرتا ہے، یہاں سے جذبات پروان چڑھ جائیں گے، یہاں تک۔ یہ ہمارے تفصیلی سوال کا جواب ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ نے لیکچر دھیان سے بغور سنا ہوگا۔ ہم نے پردہ پوشی کا معنی، مفہوم، اس کے سوالات کے جوابات، تفصیلی سوال کو بھی غور سے پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ پردہ پوشی صرف یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی پردہ پوشی کریں۔ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کا کوئی برا کام دیکھ لیا ہے تو اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے، یہی پردہ پوشی ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا اجتماعی جرم ہو رہا ہے جس سے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے تو معاشرے کو نقصان سے بچانے کے لیے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ بھی اسلام میں خاص نظر رکھتا ہے، خاص قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے معاملات کو سمجھ کے ان پہ چلنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھائی کی توفیق دے۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔